ہیں۔ پھر ایک بات کہی، یا رسول اللہ ان الیہود قوم بہتن، اے اللہ کے رسول یہ یہودی بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں، بہتان تراش لوگ ہیں، الزام تراش لوگ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوگا، نہ ان کے پاس کوئی شواہد ہوں گے، بس ایسے ہی کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، کچھ نہیں، کوئی بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ ان الیہود قوم بہتن، ان الیہود قوم بہتن، یہودی بڑے بہتان تراش لوگ ہیں، الزام تراش لوگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ان کو بلائیں اور ان سے میرے بارے میں دریافت کریں۔ ابھی اس مصلحت کے تحت میں مسلمان تو ہو گیا ہوں مگر اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتا، پہلے آپ ان کو بلائیں، کہیں ایسا نہ ہو میرا اسلام باہر کھل کر سب تک پہنچ جائے کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گیا، یہ میرے خلاف پروپیگنڈا کریں تو لوگ سنیں گے، مسلمان یہ تو سوچیں گے یار یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایک بات تو سچ ہوگی۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا، جب کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پورا سچ نہ صحیح کچھ تو سچ ہوگا، بسا اوقات وہ 100% جھوٹ ہوتا ہے، 100% جھوٹ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ بعد میں میرا کردار مسلمانوں کی نظر میں متاثر ہو، میں چاہتا ہوں پہلے آپ میرے متعلق ان سے پوچھ لیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، یہود کو بلایا گیا، یہود کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے علماء وہ آ گئے، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پردہ تھا، اس پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ آپ نے یہودیوں سے فرمایا ارائیتم کیف عبد اللہ فیکم، بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہیں؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا خیرنا وابن خیرنا، بہترین آدمی، شاندار روشن کردار کے مالک، صادق اور امین، عالمنا وابن، خود بھی بہترین اور ان کا باپ بھی بہترین، خیرنا وابن خیرنا، خود بھی بہترین باپ بھی بہترین، وعالمنا وابن عالمنا، ہمارے بہت بڑے عالم اور ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، وافقہنا وابن افقہنا، اور بڑے فقیہ سمجھدار، دین یہود کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، اور ان سے پہلے ان کے والد وہ بھی دین یہود کو سب سے زیادہ جاننے والے، سمجھدار، عقل مند، ذی فہم، ذی شعور، کمال کا کردار رکھنے والے۔ تو آپ نے فرمایا ارائیتم ان اسلم عبداللہ تسلمون، یہ بتاؤ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں تو تم مسلمان ہو گئے؟ تو فوراً کان پکڑ کر کہنے لگے اعاذہ اللہ من ذالک، اللہ ان کو اسلام سے بچائے، وہ کیوں مسلمان ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بتاؤ ارائیتم ان اسلم تسلمون، اگر وہ مسلمان ہو جائے، ایسا سمجھدار جس کو تم کہہ رہے ہو بہترین باپ، بہترین عالم باپ، اس کا عالم، خود فقیہ، باپ اس کا اعلیٰ درجے کا فقیہ، ایسا آدمی اگر مسلمان ہو جائے تو تم مسلمان ہوگے؟ تو کہنے لگے اعاذہ اللہ من ذالک، اللہ ان کو اسلام سے بچائے، ہمیں بھی بچائے، اللہ کی پناہ، اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام پردے سے نکلے اور سامنے آئے اور بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام کا اعلان کیا۔ یہودیوں نے تاخیر نہیں کی، گھنٹہ نہیں لگایا، دن نہیں لگایا، مہینہ نہیں لگایا، 1 سیکنڈ میں پیندرا بدلا اور کہا شرنا وابن شرنا وجاہلنا وابن جاہلنا، یہ بھی سب سے بدتر، اس کا باپ بھی سب سے بدتر، یہ بھی جاہل، اس کا باپ بھی سب سے بڑا جاہل۔ اب آپ لوگ ہنس رہے ہیں، آپ کو ہنسی آ رہی ہے، واقعی بات ہنسی کی ہے کہ ایسا عجیب معاملہ، مگر افسوس آج اسی یہودی اثر کا ہر شخص اس سے متاثر ہے۔ اس پارٹی میں صادق اور امین، اور ادھر سے نکل گیا تو جھوٹا، آج ہے کہ نہیں ہماری سیاست میں؟ تو یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ مسلمانوں کا ہے یا یہودیوں کا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ سورۃ النور اٹھاؤ، سورۃ النور اٹھاؤ، اللہ کہتا ہے جس کو برا کہہ رہے ہو گواہ پیش کرو، اگر گواہ پیش نہیں کرتے تو یہ پروپیگنڈا کرنے والے سچے بھی ہوں
تب بھی اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اسلام میں دار و مدار گواہی پر ہے، گواہی ہے، ثبوت ہے تو ٹھیک ہے، بات سنی جائے گی، ورنہ ایسا شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھے، وہ کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرے، معاشرے کو جراثیم زدہ نہ کرے، اس بیماری کی وبا کی لپیٹ میں معاملے کو نہ لائے، معاشرے کو نہ کھینچے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ گواہی ہے، گواہی کون سی؟ چشمدید گواہ، چشمدید گواہ، دو چشمدید گواہ۔ تو فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ اگر گواہی نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں وہ جھوٹے۔ تو یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کو جب تک دیکھا ہماری پارٹی میں ہے، کہا خیرنا وابن خیرنا وعالمنا وابن عالمنا وفقیہنا وابن فقیہنا وافقہنا وابن افقہنا۔ سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ صادق و امین۔ اور جیسے ہی انہوں نے اسلام کا اعلان کیا، فوراً کا شرنا وابن شرنا وجاہلنا وابن جاہلینا۔ آج کی زبان میں اس کا ترجمہ ہے یہ مکار، یہ کرپٹ، یہ خائن، یہ بددیانت، یہ فلاں۔ فوراً کردار کشی، بلا دلیل جو کردار کشی ہو، یہ یہود کا طریقہ ہے۔ اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے آئے اور آپ نے اس کی عظمت اور اس کی عظمت کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا ما اعظمک وما اطیبک، ارے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، اور تو کتنا حسین ہے، اور تو کتنا پاک ہے، کتنا عمدہ ہے۔ واللہ والذی نفسی بیدہ، مگر اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ منک ومالہ، مگر مومن کی حرمت، مومن کی عزت، مومن کی عظمت اور اس کی پاکیزگی تیری عظمت سے بھی اللہ کے ہاں بڑھ کر ہے، اور تیری پاکیزگی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور آج اسی کو ہم نے، جو کعبہ سے بڑھ کر چیز ہے، اس کو ہم نے دو کوڑی کا بنا دیا ہے، اور جس کی وجہ یہ طرح طرح کے عذاب ہم پر مسلط ہیں، یہ اسی زبان کے اثر سے ہے۔ اسی زبان، جب تک امت اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی اور شریعت کی ان حدود کا خیال نہیں رکھتی، دن بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، کبھی اٹھان نہیں آئے گی، کبھی نشاط ثانیہ نہیں ہوگی۔